أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب کی طرف کیف مد الظل، کہ اس نے کیسے پھیلایا سائے کو، ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو ضرور بنا دیتا اس کو ٹھہرا ہوا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر ایک نشانی، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو ہماری طرف، قبضا یسیرا، آسان سمیٹ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت میں اور آنے والی آیات میں اپنی وحدانیت کے دلائل بتا رہا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ اکیلا لائق عبادت ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب کی طرف کہ کیسے اس نے پھیلایا سائے کو، کیسے اس نے پھیلایا سائے کو۔ تو اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سائے سے مراد یہاں پر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا سایہ ہے، یعنی طلوع فجر کے بعد سے ہلکی ہلکی روشنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر طلوع شمس تک، آفتاب کے طلوع ہونے تک یہ روشنی تھوڑی تھوڑی اضافہ بھی ہوتی رہتی ہے، اور ایک سایہ رہتا ہے، یعنی مطلب دھوپ نہیں ہوتی، سایہ ہوتا ہے۔ یہاں پر سایہ سے مراد دھوپ کے مقابل میں جو سایہ ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں ایک سایہ ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں یعنی دھوپ تمام چیزوں کے اوپر پڑنے لگتی۔ طلوع شمس سے پہلے سایہ تھا، دن کی روشنی بھی تھی لیکن دھوپ نہیں تھی، سایہ تھا۔ لیکن جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد دھوپ آتی ہے اور سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب کی طرف کیف مد الظل، کیسے اس نے پھیلایا سائے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فجر طلوع ہوئی تو اس کے بعد سے رات بھی ختم ہوئی اور دن شروع ہوا، ابھی دھوپ نہیں نکلی، سورج طلوع نہیں ہوا، اور ہر طرف روشنی کے ساتھ سایہ تھا، دھوپ نہیں تھی۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ساکن، بنا دیتا اس کو ساکن سے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرا دیتا، دھوپ نہ نکلتی، سایہ اسی طرح رہتا، جیسا ہے ویسے ہی سایہ رہتا، دھوپ نہ ہوتی۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا بناتا، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ خلاق علیم ہے سبحانہ و تعالی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پر دلیل سے مراد یعنی نشانی اور علامت، یعنی یہ سورج بعد میں طلوع ہوا تو اس سورج کی جب دھوپ نکلی تو سائے کی حقیقت سمجھ میں آئی، تو سورج اس پر نشان، اللہ نے سورج کو اس پر نشانی بنا دیا۔ سائے کو انسان اس لیے سمجھتا ہے کہ جب دھوپ نکلی تو اسے پتا چلا کہ سایہ کیا ہے۔ تو چیزوں کو ان کی ازداد کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، یعنی ضد سے چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، جیسے کالا، سفید اور کالا۔ اب اگر کالا ایک ہی رنگ ہوتا، دوسرا نہ ہوتا تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب کالے کو دیکھا تو سفید کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، علامت بنا دیا، روشنی بنا دیا، یعنی سائے کے اوپر
کہ جب دھوپ نکلی، سورج نکلا، دھوپ ظاہر ہوئی، تو تب پتہ چلا کہ پہلے جو ہے وہ سایہ تھا، تو یہ مطلب ہے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر دلیل یعنی نشانی اور علامت سائے کے اوپر، اس لیے کہ چیزوں کی حقیقت ان کی ازداد کو، اپوزٹ چیزوں کو دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو سایہ اور سورج یا سورج کی دھوپ یہ دونوں الگ الگ اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو یعنی کھینچ لیا اس کو، الینا ہماری طرف، قبضا یسیرا بہت آسان طریقے سے کھینچنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سائے کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور طلوع شمس کے ساتھ جب سورج کی دھوپ عام ہو گئی اور اس کے بعد سایہ ختم ہو گیا، تو ہم نے اسے اپنی قدرت سے اس سائے کو ظاہر کیا، پھیلایا، پھر اس سائے کو ہم نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اپنی طرف کھینچ لیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے کھینچ لیا اس کو ہماری طرف، قبضا یسیرا آسان کھینچ لینا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام آسان ہے۔